بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم پڑھی۔ کون سی قسم؟ چوتھی قسم، اسم غیر متمکن۔ اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم سے پہلے ہم نے تیسری قسم پڑھی تھی، اسماء موصولہ۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں ہوتا ہے جب اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی دو قسمیں، کس کی؟ اس میں فاعل اور اس میں کی دو قسمیں، ایک حدوثی اور ایک ثبوتی۔ ایک حدوثی اور ایک ثبوتی۔ حدوثی وہ ہوتا ہے جو کسی زمانے کا محتاج ہو۔ کس کا محتاج ہو؟ کسی زمانے کا محتاج ہو۔ الضارب والمضروب، ٹھیک ہے، کسی ماضی کا، فعل کا یا حال کا یا مستقبل کا، کسی زمانے کا کیا ہو؟ محتاج ہو۔ اور ثبوتی وہ ہوتا ہے جو کسی زمانے کا محتاج نہ ہو، جیسے الثانی کو کاریگر، سنار، الثانی سنار۔ اب سنار ہے، یہ کسی زمانے کے ساتھ محتاج تھوڑی ہے تو کام کرنے والا۔ الثانی کا لفظ جو ہے یہ سنار کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس میں فعل بن رہا ہے۔ اب ہے تو وہ کام کرنے والا، کیا کرنے والا؟ کام کرنے والا، لیکن یہ کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسماء، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک میں ایک پیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے، الخالق، الباری، المصور، ٹھیک ہے، یہ اس میں فاعل، اس مفعول، یہ کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات، وہ کیا ہے؟ بے عیب ہے، وہ کسی کی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جو ثبوتی اسماء ہوتے ہیں وہ کسی زمانے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جو دوسرے ہوتے ہیں اسماء فاعل اور مفعول، وہ کسی زمانے کے کیا ہوتے ہیں؟ محتاج۔ تین زمانے میں سے کسی ایک کا محتاج ہوتے ہیں۔ اب جو یہاں ہم نے پڑھنا ہے، الف لام جو پڑھا تھا، جو الذی کے معنی میں ہے، وہ اس میں فاعل، اس میں مفعول والا ہے، اس کے علاوہ نہیں، یعنی حدوثی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ حدوثی، اس میں فاعل، اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اسماء افعال۔ اسماء افعال، اسماء پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ اسم کی جمع ہے۔ اسماء کس کی جمع ہے؟ اسم کی جمع ہے۔ افعال فعل کی جمع ہے۔ افعال کس کی جمع ہے؟ فعل کی جمع ہے۔ اسماء افعال۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اسماء بھی ہے، افعال بھی ہے، دونوں چیزیں، حالانکہ اسم اور ہوتے ہیں، ان کی علامات اور ہیں، فعل وہ ہیں، ان کی علامات الگ ہیں، لیکن یہاں دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہیں اسماء، اصل میں کیا ہے؟ اسماء ہیں، لیکن ان کا معنی جو ہے نا وہ فعل والا ہے۔ ان کا معنی کس والا ہے؟ فعل والا ہے۔ اور پھر اس کی دو قسمیں، اسماء افعال کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک پہلی قسم کیا ہے؟ فعل امر حاضر، فعل امر حاضر، دوسری فعل ماضی۔ اب فعل امر حاضر سے جو ہے اس کے یہ اسماء لکھے ہوئے ہیں، رویدہ، بلہا، حیّا الحلم۔ رویدہ، بلہا، حیّا الحلم۔ رویدہ وہ مولد ہے، کیا کر؟ مولد ہے۔ یہ ام ہل کا معنی میں، کس کے معنی میں؟ ام ہل کے معنی میں، ٹھیک ہے، ام ہل تو مولد ہے، یہ کیا امر ہے۔ بلہا تو چھوڑ، بلہا تو چھوڑ، یہ دع کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ دع، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح حیّا حل، حیّا حل، ٹھیک ہے، حیّا حل اس کا معنی ہے او، جیسے حیّا علی الصلاۃ، حیّا علی الفلاح، او کس کی طرف؟ نماز کی طرف، او بھلائی کی طرف۔ یہاں حیّا حل جو ہے نا یہ ایتی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ ایتی۔ کس کے معنی میں؟ ایتی کے معنی میں۔ آگے حلم کیا ہے؟ حلم تو حاضر،
تو حاضر ہو، تو حاضر، جیسے ہلم شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو حاضر کرو، یہ کس کے معنی میں؟ احضر کے معنی میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ کیا ہے؟ فعل امر۔ رویدہ کا معنی کیا ہے؟ تو مہلت دے۔ بلا کا معنی کیا ہے؟ تو چھوڑ۔ حیا او، تم آؤ، کس کی طرف؟ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، یا کسی اور جملے کو آپ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہلما، تم حاضر ہو یا تم حاضر ہو، جیسے ہلما شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو کیا کرو؟ حاضر کرو۔ یہاں یہ کس کے معنی میں ہے؟ احضر کے معنی میں۔ حضر یحضر سے آگے ہے فعل ماضی۔ آگے کیا ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی کے جانے یہ دو سیغے ہیں، حیات شتانا، حیات شتانا۔ حیات جو ہے نا یہ کس کے لیے آتا ہے؟ بعودہ، دوری بیان کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ دوری بیان کرنے کے لیے آتا ہے، بعودہ کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں آتا ہے؟ بعودہ کے معنی میں آتا ہے۔ آگے شتانا، کیا ہے؟ شتانا، یہ جدائی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں اس کے جو فاعل ہوں گے وہ دو ہوں گے۔ شتانا زید و عمر، شتانا زید و عمر، عمر اگر اکیلا لکھیں شتانا زید، زید جدا ہوا، کس سے جدا ہوا؟ اب جملہ مکمل نہیں ہوا، سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ تو جب کہا نا شتانا زید و عمر، زید جو ہے نا وہ عمر سے جدا ہوا۔ زید کس سے جدا ہوا؟ عمر سے جدا ہوا۔ کیا پڑھا؟ اسماء افعال، اسماء افعال۔ اسماء غیر متمکن کی پانچویں قسم کیا ہے؟ اسماء اصوات، اسماء اصوات۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اصوات صوت کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ صوت کہتے ہیں آواز کو۔ صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز کو۔ اسماء اصوات جو ہے اس کی تین تعریفیں ہیں۔ اس کی کتنی تعریفیں؟ تین قسم کی تعریفیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی امر عارض کے وقت، وہ اسم جو کسی امر عارض کے وقت کیا ہو؟ انسان کے منہ سے طبی طور پہ جو صادر ہو، جو آواز نکلے۔ وہ اسم جو کسی امر عارض کی وجہ سے انسان سے زبان سے جو آواز نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ صوت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صوت۔ ایک یہ تعریف۔ دوسری تعریف وہ اسم جس سے حیوان کو آواز دی جائے، وہ اسم جس سے حیوان کو آواز دی جائے۔ تیسری تعریف وہ اسم جو کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے، وہ اسم جس سے کسی حیوان کے آواز کی نقل کی جائے۔ کتنی تعریفیں اس میں اصوات کی؟ اسماء اصوات کی تین ہے۔ جیسے لفظ ہے اوہ اوہ، کیا لفظ ہے؟ اوہ اوہ، اوہ اوہ، یہ سینے کے درد، کس کے؟ کھانسی سے۔ جب انسان کو کھانسی آتی ہے تو جو آواز نکلتی ہے یہ امر عارض کی وجہ سے۔ آگے کیا ہے؟ بخا بخے، بخا بخے، بخا بول سکتے ہیں، بخے بھی بول سکتے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ بہت زیادہ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح نخا، نون کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نون کے ساتھ۔ نخا یا نخن، یہ کس کے لیے؟ یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے، نخا۔ نخا نخے، ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ اونٹ کو بٹھانے کے لیے۔ غا کی، لفظ غا کی یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ کوے کی آواز، کس کے لیے؟ کوے کی آواز کے لیے۔ یہ کوے کی آواز کو نقل کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ کوے کی آواز، یہ کس کے لیے؟ ہاں، کوے کی آواز غا کی،
کیا غا کی. آگے لفظ ہے اف. اف یہ کسی نقصان جیسے بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے انسان اف کا لفظ استعمال کرتا ہے, یا کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر انسان کیا کرتا ہے اف کا استعمال کرتا ہے. کس کا استعمال کرتا ہے اف. تو یہ بھی کیا اسم ہے صوت ہے. اس میں صوت کس کے معنی میں آتا ہے آتا دجرو کے معنی میں آتا ہے. کس کے معنی میں آتا دجرو. اف کس کے معنی میں آتا ہے آتا دجرو یعنی ناپسندیدہ چیز. اس کے لیے ناپسندیدہ اور بےقراری محسوس کرنے کے لیے. اسی طرح قرآن پاک میں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما یعنی کہ نہ تم کہو اپنے والدین کو اف تک. تو معلوم ہوا کہ اف سے ناپسندیدہ بے قراری, ٹھیک ہے, یا ان کو نہ جھڑکو. تو یہ اف کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے بے قراری کی وجہ سے اور تنگی کی وجہ سے. بے قراری اور تنگی کی وجہ سے. ہاں جی, اسماء اصوات کیا پڑھا اسماء اصوات. او کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کھانسی کے لیے, کیونکہ یہ امر عارض ہے, ٹھیک ہے. کس وقت کھانسی کے لیے او کا لفظ نکلتا ہے. بخا جو ہے نا یہ خوشی کے لیے, بخا کا جو لفظ ہے یہ خوشی. بخن اگر بہت زیادہ خوشی ہو, بہت زیادہ خوشی ہو تو کون سا لفظ بخن کا لفظ استعمال ہو. اسی طرح نخا یا نخے, نخا نخے یا نخن, ٹھیک ہے, یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اونٹ کو بٹھانے کے لیے. اونٹ کو بٹھانے کے لیے. غا کی یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے کوے کی آواز. یہ کوے کی آواز ہے, ٹھیک ہے, نقل کرنے کے لیے. آپ نے تعریف میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے. یا امر عارض کی وجہ سے اسماء اصوات ہوگا, یا حیوان کی آواز دینے کے لیے اسماء اصوات ہوگا, یا حیوان کے نقل کرنے کے لیے. تو غا کی یہ نقل ہے اسماء, ٹھیک ہے. یہ کہ اسم ہے غا کی کوے کی آواز کی نقل ہے. اف یہ کہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بے قراری تنگی, بے قراری یا تنگی کی وجہ سے, ناکراہت کی وجہ سے, ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر انسان کا لفظ اف کا استعمال کرتے ہیں. کس کا استعمال کرتا ہے اف کا استعمال کرتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اف ولا تنہر کہ تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو. کس تک اف تک بھی نہ کہو.